ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر خطرناک اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیک وقت دو بڑے جھٹکے لگ گئے۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ سے متعلق ٹرمپ کے 15 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک اپنی فوج واپس نہیں بلائے گا جب تک حماس کو حقیقی طور پر غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب حماس کے عہدیدار باسم نعیم نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر غزہ امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے ذہنی دباؤ ڈالے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے بھی غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یعنی غزہ میں جنگ بندی اور امن کی کوششوں کے باوجود فریقین کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں ایران کی طرف، جہاں صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عبوری معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خاتمے تک تہران مذاکرات شروع نہیں کرے گا۔ ایرانی موقف کے مطابق آبنائے ہرمز کی بحالی بھی امریکی اقدامات سے مشروع ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ تمام شرائط تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگی نقصانات کے معاوضے سمیت ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، اس کے بعد ہی آبنائے ہرمز کے حوالے سے صورتحال تبدیل ہوگی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری تنازع کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ بالآخر حل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران پر بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا جائزہ لے رہا ہے اور ایرانی معیشت انتہائی مشکل سے دوچار ہو چکی ہے، لیکن ایران بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں نظر آتا۔ ایران وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ ثالثیوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ان کے مطابق امریکی خلاف ورزیوں کا سلسلہ ختم ہونے تک ایران باضابطہ بات چیت شروع نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے متعلق ایک معاہدہ آخری مراحل پر پہنچنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق اس معاہدے کے نتیجے میں نئی بحری گزرگاہیں بنائی جا سکتی ہیں، تاہم آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔